لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بارے میں ان مسائل کو نہیں سیکھتے جو مسائل سیکھنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے آج کل زیادہ تر کہ یار نماز ہی تو پڑھنی ہے، نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھتے، یہ سوچتے ہیں یار نماز ہی تو پڑھنی ہے، چلو جا کر کے نماز پڑھ لیں، امام صاحب کے پیچھے تو نماز پڑھنی ہے، ہمیں کون سے رکوع سجود صحیح سے ادا کرنے ہیں، ہمیں تو امام کے پیچھے اقتداء کرنی ہے، ہمیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں یاد رکھیے اس بات کو کہ نماز کے مسائل معلوم ہونا یہ بہت ضروری ہے، نماز کی واجبات کتنے ہیں یہ معلوم ہونا ضروری، نماز کے اندر کتنی سنتیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے، فرائض نماز میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان بھی کتنا نادان ہے، یعنی دنیا کے امور، دنیا کے کاروبار میں جب اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، یعنی کسی کام کی جب شروعات کرتا ہے تو اس کام کے شروعات کرنے میں ہر چیز کے بارے میں نالج لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں کامیابی کیسے ملے گی، میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں، اس کام کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور کہاں تک اس کی پہنچ ہے، اس کام کے اندر وہ ساری چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے یہ کتنے کم علمی کی بات ہے اور کم نصیبی کی بات ہے کہ انسان دنیا کے کاروبار کو شروعات کرنے سے پہلے اس کی جڑوں تک پہنچتا ہے، اس کے ہر کام کو سیکھتا ہے کہ میں اس میں کیسے مہارت حاصل کروں گا۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں جو انسان کے لیے ضروری ہے، جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اسی مقصد کو لوگ یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ یار پڑھنا ہی تو ہے، ہمیں کون سے اس کے مسائل سیکھ کر کے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ نہیں میرے پیارے مسلمانوں یاد رکھیے، جیسے کہ دنیا کے کاموں کو شروعات کرنے سے پہلے آپ اس کے ہر چیز کو سیکھتے ہیں، تو کیا نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا؟ نماز کو بغیر سیکھے اور بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب نماز کے سارے مسائل یاد ہوں گے تو نماز کو پڑھنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے، نماز کو پڑھنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ اور جب نماز کے مسائل یاد نہ ہو، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنے ہیں، قعود کیسے کرنے ہیں، قرات کیسے کرنی ہے، یہ چیز معلوم نہیں، اس کے مسائل یاد نہیں ہے، تو یاد رکھیے نماز کو پڑھیں گے لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ نماز کو یاد کر کے پڑھنے میں آتا ہے۔ تو دیکھیے ان کاموں کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو نماز کے اندر کتنے فرض ہیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے، آپ اس کو ضرور سنیں اور اس کو سن کر کے آپ ضرور یاد کریں۔ میرے پیارے مسلمانوں کوئی بھاری بات نہیں ہے، لوگ مشکل سے مشکل کام کو یاد کر لیتے ہیں اور کٹھن سے کٹھن کام کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز نہیں سیکھتے تو وہ صرف دینی مسائل ہیں جو نہیں سیکھتے، یار بہت کٹھن ہے، دعائے قنوت بہت کٹھن ہے، ہم سے یاد نہیں ہوتی ہے، الحمد شریف بہت لمبی ہے، ہم سے یاد نہیں ہوتی ہے، سورتیں بہت لمبی ہیں، ہم سے یاد نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میرے پیارے مسلمانوں اگر محنت کی جائے، اگر لگن سے یاد کیا جائے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں یاد ہونا بہت ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، آپ اس کو ضرور سنیں اور یاد کریں۔ نماز کے اندر 7 فرض ہیں، یعنی فرائض نماز 7 ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کو اور اللہ اکبر کہتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہوا، تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہنا اور ناف کے نیچے باندھ لینا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ کچھ لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ بہت غور سے سنیں، امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے
ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا پہلا فرض تو ادا نہیں ہوا۔ جو تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہے۔ پہلا فرض ادا کب ہوگا؟ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ناف کے نیچے باندھیں گے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے، تب آپ کا فرض ادا ہوگا۔ پہلا فرض آپ کا ادا نہیں ہوا، جلدی آئے اور آنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، تو پہلا فرض آپ کا ادا نہیں ہوا۔ تکبیر تحریمہ وہ پہلا فرض ہے، اور جب پہلا فرض ہی ادا نہیں ہوا تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں۔ جب فرض ہی ادا نہیں ہوا تو آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ چاہے ہماری پہلی رکعت نکل رہی ہے، نکل جائے، لیکن ہم اچھی طریقے سے نماز کو ادا کریں۔ ہم تکبیر تحریمہ اچھی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ناف کے نیچے باندھیں، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کہ کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونے کی قدرت ہے، کھڑا ہونا چاہیے۔ کھڑے ہونے کی قدرت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنے والا انسان گنہگار ہے، سوائے نفل نماز کے۔ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر شرع نہیں ہے، اگر کوئی عذر شرع ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو ایسی حالت میں آپ نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہو، لیکن کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے اور فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو ایسا انسان گنہگار ہے، کیونکہ یہ قیام فرض ہے اور فرض کو ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو دوسرا فرض ہے قیام۔ تیسرا فرض ہے قرات، یعنی نماز کے اندر قرات کرنا، قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ اور پانچواں فرض ہے سجود، یعنی دونوں سجدے کرنا۔ اور چھٹا فرض ہے قعود، یعنی قاعدے کرنا، قاعدے میں بیٹھنا، جو بیٹھ کر تحیات پڑھتے ہیں، یہ بیٹھنا بھی فرض ہے، یعنی یہ قعود یہ بھی فرض ہے۔ اور ساتواں فرض ہے خروج بسمعی، یعنی نماز سے باہر ہونا، سلام پھیرنا، نماز سے باہر ہونا۔ یہ 7 فرض ادا ہو گئے، 7 فرض ہیں، تو اسے یاد کر لیجئے، کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام، تیسرا ہے قرات، چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے سجدہ، چھٹا ہے قاعدہ، اور ساتواں ہے خروج بسمعی۔ یہ 7 فرض ہیں، ان کو آپ اچھی طریقے سے یاد کیجئے، اور کوئی بھاری بات بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ۔ اگر یاد کریں گے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھیے، اور نماز کو اگر نماز کے طریقے پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں لطف آئے گا، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے کہ قیام کرنا بھی فرض ہے، اور قیام کرنے کی طاقت ہے انسان کے اندر، اور خامخواہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ اور قرات کو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، قرات کو قرات کے طریقے پر کرنا چاہیے، جس طریقے سے قرات کرنے کا حکم ہے، یعنی قرآن شریف کی جو سورت اچھی یاد ہو وہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی پڑھی خوب اور اس میں غلطیاں ہیں، جو اچھی یاد ہو، جو سب سے بہتر یاد ہو وہ پڑھیے آپ، جو سب سے اچھی یاد ہو وہ پڑھیے آپ، کیونکہ قرآن کو قرآن کے طریقے پر پڑھیے، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو قرآن کے طریقے پر پڑھو، قرآن کو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے قرآن کو پڑھیے۔ تو قرات کرنا یہ فرض ہے، اچھی طریقے سے کیجئے، اور اچھی طریقے سے کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس نماز کو قبول فرمائے گا، کیونکہ جو کام دل سے کیا جاتا ہے، جو کام محبت سے کیا جاتا ہے، اس کام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔